نمبر پہ والمساکین، مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو، رہنے کے لیے نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ شریف فقیر جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتا، کسی سے مانگ نہیں سکتا، مانگے گا تو گناہ گار ہے، لیکن مسکین کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین سوال بھی کر سکتا ہے، اور مسکین کو زکوٰۃ دینا فقیر کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ آگے فرمایا والمساکین والعاملین، عاملین وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے پہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ جیسے اب ہمارے یہاں پاکستان میں بیت المال کا شعبہ ہے، اب بیت المال کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہیں۔ تین ہو گئے۔ آگے علیہا والمعلقہ، والمعلقۃ فی القلوب، وہ لوگ جو تالیف قلب میں ہو، تالیف قلب کے لیے یعنی غیر مسلم ہے، اب اس کو آپ زکوٰۃ کا مال اس لیے دیتے ہو کہ یہ میرے قریب ہو جائے گا، آہستہ آہستہ میں اسے اسلام کی باتیں سناؤں گا، ایک دن آئے گا کہ اسلام قبول کر لے گا۔ تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی پہلے زکوٰۃ دینا جائز تھا جب اسلام کمزور تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، آپ نے صحابہ کا اجماع کیا اور اس میں آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ چار ہو گیا۔ والغارمین، والغارمین میں وہ لوگ آتے ہیں جو مقروض ہوں، جو بولو ذرا، جو مقروض ہوں، یعنی جو بندہ مقروض ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا قرضہ اتار دے، نہیں تو آپ خود جو قرض لینے والا ہے اس کو اس کی طرف سے بتا کے آپ دے سکتے ہیں کہ فلاں بندے سے تو نے اتنا قرضہ لینا ہے، اتنے پیسے لینے ہیں، اور یہ میں اس کی طرف سے یہ پیسے ادا کر رہا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ پانچ۔ اور چھٹا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، یعنی کوئی بندہ کسی کی غلامی میں ہے اور اس کے آقا کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تو مجھے اتنے پیسے دے دے گا تو میری طرف سے تو آزاد ہے، تو حضور فرماتے ہیں رب کا قرآن ہے کہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے بھی آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ چھ ہو گئے۔ اور آگے فرمایا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مجاہد ہیں، دین کے طالبار ہیں، مدارس میں پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، نبی علیہ السلام کا دین سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دین کے طالبات کو زکوٰۃ دینا باقیوں کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ اور آگے آٹھویں نمبر پہ وابن السبیل، وابن السبیل میں وہ لوگ ہیں جو مسافر ہیں، جن کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اب اسے جانا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن فی الوقت اس کے پاس مال نہیں ہے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے، تو وابن السبیل میں ایسے بندے کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آگے مسئلہ سنیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا، یہ دینے والے کو بتایا جائے کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے،
یہ صدقہ فطر ہے، یہ ضروری نہیں ہے بتانا، کیونکہ جو حقدار ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے بھی اس چیز کو بہت مایوس سمجھتے ہیں، وہ تو لیتے ہی نہیں، وہ زبان کھولتے ہی نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ اگر مال زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ کے پاس آپ دینا چاہتے ہیں تو اگلے بندے کو بتانا ضروری نہیں، آپ کی دل میں نیت ہو کہ یہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اسے آپ تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، اسے آپ عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، اسے آپ بچوں کا گفٹ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کا گفٹ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ تو ہوگی مال کی زکوٰۃ۔ ہاں ایک مسئلہ بیچ میں اور بھی سنیں، جو تاجر ہے، دکاندار ہے، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ وہ اب حساب لگائے کہ میں نے 1 سال پہلے مال ڈالا تھا 1,00,000 روپے کا، کتنے کا ڈالا تھا؟ بولو ذرا کتنے کا؟ 1,00,000 روپے کا میں نے سال پہلے مال ڈالا تھا، اور اب حساب لگائے کہ میرے پاس کتنا مال پڑا ہے۔ اگر 1,00,000 کا ہے، 1.5 کا ہے، 2,00,000 کا مال پڑا ہے، حساب لگا لیا، اور حساب لگانے کے بعد دیکھیں کہ میرے پہ قرضہ کتنا ہے، میرے پہ قرضہ کتنا ہے، وہ اپنا قرضہ نکالے، قرضہ نکالنے کے بعد اگر اس پہ نصاب بنتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں۔ اور یوں ہی ہر ایک کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب حساب لگاتے ہیں نا اپنے مال کا، نصاب پورا کرتے ہیں، تو نصاب پورا کرنے کے بعد پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے قرضہ کتنا دینا ہے، قرضہ نکالیں، قرضہ نکالنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے، پہلے مال سے قرضہ لیں۔ آگے زمین پہ بھی زکوٰۃ ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر کہتے ہیں 10 کو 10واں حصہ، اور یہ سال بعد نہیں ہے، یہ ایک فصل پہ ہے۔ فصل اگر 3 مہینے بعد ایک آ گئی، 4 مہینے بعد آ گئی، 6 مہینے بعد آ گئی، تو اس پہ عشر آپ کو دینا واجب ہے، نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہیں۔ اب عشر کس جگہ پہ ہے؟ عشر اس جگہ پہ ہے کہ جو زمین بارش کے ذریعے سیراب ہو یا پہاڑوں کے ذریعے ایسا پانی آئے کہ جس پہ کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جاتا ہو، تو اس پہ بنتا ہے عشر، یعنی 10واں حصہ۔ 10 من کے پیچھے 1 من جو ہے وہ ہم اپنے مال کا عشر دیں گے، اپنی فصل کا عشر دیں گے۔ اور جہاں پانی قیمت سے لگایا جاتا ہے، ہمارے اس علاقے میں عموماً قیمت پہ لگایا جاتا ہے، ٹیوبویل کا اگر لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹیوبویل والا ہمارے سے پیسے لیتا ہے، نہر کا پانی لگاتے ہیں تو گورنمنٹ سال بعد ٹیکس وصول کرتی ہے، ایسی ہے نا۔ تو یہاں پانی قیمت لگایا جاتا ہے، یہاں ہمارے بنے گا نصف عشر، یعنی 20واں حصہ۔ 20 من کے پیچھے 1 من جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، مدارس کو وہ ہم دیں گے۔ مسجد کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتا، صدقہ فطر نہیں لگتا، عشر نہیں لگتا، اور صدقہ فطر جو ہے وہ بھی صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ صاحب نصاب کا آپ نے سن لیا۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ 1 سال گزرے۔ کتنا عرصہ گزرے؟ 1 سال گزرے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں کہ 1 سال گزرے۔ اگر عید والے دن بھی کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے نا، یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی،
یا اتنی رقم یا تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ملا کے وہ ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اور صدقہ فطر دینا ضروری ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن پہ صدقہ فطر واجب ہے اور وہ صدقہ فطر نہیں دیتے تو حضور فرماتے ہیں ان کی نمازیں ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. اور صدقہ فطر کے بھی کوئی حقدار ہے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جو عشر کے حقدار ہیں. اور جس بندے پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی ایسے ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں تو ان کا یہ صدقہ صدقات نافلہ میں سے اللہ تعالیٰ اس کا اس کو ثواب دے گا. وہ اس کی جان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اس کے گھر کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو میرے بھائی میرے دوست، ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے ایمانداری سے دینی چاہیے. کام نہیں ہوگا مال ہمارا تھا بھی کیا، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے جانا ہے. یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے اور رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری راہ میں 1 روپیہ دے گا، میں اس کے بدلے 10 تجھے دنیا میں دوں گا اور 70 تجھے آخرت میں. 70 تجھے آخرت. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ 11 مہینے ہیں